السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، بہت سارے دوست ہمارے پوچھتے ہیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، دھیان نہیں لگتا، دل نہیں لگتا، تو کچھ ایسا طریقہ بتا دیں جس سے نماز میں ہمارا دھیان لگے۔ دیکھیے، اس کے لیے دوستو بزرگ کچھ باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، ہم انشاءاللہ ان پر آپ کے سامنے مختصر باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اذان ہو جاوے، جب نماز کا بلاوا آئے، مؤذن اذان دے، تو ہمیں فوراً اپنے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا کام۔ عین وقت پر، جماعت کے وقت پر بھاگ کر پہنچنا، اس سے کیسے ہمارا دل لگے؟ سب سے پہلے کہ اذان ہوتے ہی اپنے کام چھوڑ دیں اور نماز کی تیاری میں استنجا وغیرہ ہے، وضو ہے، اس سے فارغ ہو جائیں۔ استنجا، وضو، اطمینان سے آداب اور سنن کی رعایت کرتے ہوئے سارے کام کریں۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اس سلسلے میں کہ وضو جو ہے یا استنجا جو ہے یہ نماز کا پیش خیمہ ہے، یعنی کہ اطمینان سے سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے فارغ ہونا اور پھر وضو بنانا نماز میں دل لگانے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اس لیے پہلا کام تو یہ ہے۔ مسجد میں پہنچنے کے بعد اتنی جلدی مسجد میں پہنچنا تاکہ سنت ہم پڑھ سکیں۔ علماء نے فرض نماز سے پہلے جو سنتیں رکھی گئی ان کے جو مقاصد بتائیں، ان میں ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی بتایا ہے کہ فرض نماز میں دل لگنے کے لیے ان سنتوں کو فرض نماز سے پہلے رکھا گیا ہے، تاکہ ہمیں یکسوئی حاصل ہو جاوے، ایک پریکٹس ہو جاوے دل لگانے کی، تاکہ فرض نماز جو آنے والی ہے 2-4 منٹ کے بعد جس کو ہمیں پڑھنا ہے، تاکہ اس میں ہمارا دھیان لگے۔ ایک تو بات یہ ہے، جب تک جماعت کھڑی نہ ہو، ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تب تک ہمیں ذکر میں اور استغفار میں اور اللہ کی طرف دھیان میں لگا کر اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھنا ہے نماز کے انتظار میں کہ جب نماز کھڑی ہو تو ہمارا دھیان نماز میں لگا رہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، ذہن میں رکھیں۔ تصور کریں کہ ہم کہاں آئے ہیں، کس کے دربار میں آئے ہیں، احکم الحاکمین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، ہم دنیا کے ادنا بادشاہ کے پاس جائیں، کسی لیڈر کے پاس جائیں تو کتنا یکسو ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں۔ تو احکم الحاکمین کے دربار میں ہم کھڑے ہوں تو ہمیں کتنا یکسو ہونا چاہیے، کتنا دھیان سے نماز پڑھنا چاہیے، اس کا تصور کریں۔ اسی طریقے سے ایک کام یہ کریں کہ نماز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی بائیں طرف اس طرح کر دیں تاکہ شیطان کا نماز کے دوران ہم پر زیادہ تسلط نہ ہو، وہ ہم پر غالب نہ آئے، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں جب ہم پہنچے، نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کریں۔ دھیان کو جمانے کی کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، دھیان لگے یا نہ لگے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دھیان لگانے کے ذمہ دار ہیں، لگے نہ لگے وہ اللہ کی مرضی۔ دیکھیے، نماز میں لذت کا آنا اور دھیان کا لگنا یہ مطلوب نہیں ہے، محمود ہے، اچھا ہے۔ ہم تو صرف اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، ہم کرنا ہے، اب وہ دھیان لگا کر ہو کہ ویسے بھی ہو، اللہ کا حکم ہمیں پورا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو نماز میں دھیان نہیں لگتا، صرف یہ سوچ کر وہ نماز نہیں پڑھتے کہ نماز میں دل تو ہمارا لگتا ہی نہیں، نماز کیا پڑھیں۔ وہ انتہائی غلط فہمی میں ہے دوستو بزرگوں۔ اور ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ نماز میں جو اذکار ہم پڑھتے ہیں، جو تسبیحات ہیں، جو اوراد ہیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم پڑھتے ہیں، ان صورتوں کا ترجمہ، وہ جو تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، دعائے معصورہ ہے، تشہد ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات ہیں، ان سب کا ترجمہ یاد کر لیں تاکہ ترجمے میں ہمارا دھیان رہے گا تو پھر ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ اور ایک چیز اور کہ جہاں نماز میں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں وہ ہیں کہ اگر ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ دھیرے نماز میں لذت آنے لگے گی اور دھیان ہمارا لگنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری بھی، آپ کی بھی، سب کی بھی نمازوں کو لذت والا بنائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا اہتمام کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔